اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو امام زمان علیہ السلام کی بعض انبیاء سے شباہت کے سلسلے میں تھی۔ پہنچے ہم حضرت الیاس علیہ السلام سے شباہت میں کہ امام یعنی امام زمان علیہ السلام اور جناب الیاس میں کیا کیا شباہت پائی جاتی ہے۔ پہلے ذکر کیا گیا کہ جس طریقے سے اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کی عمر کو طولانی بنایا اور وہ اس دنیا میں ہے، اسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام کی بھی عمر کو اللہ نے طولانی بنایا اور وہ آج بھی زندہ ہیں اور اسی زمین پر ہیں۔ یہ شباہت اس جہت سے کہ طول عمر، اور اللہ نے امام زمان علیہ السلام کو بھی طول عمر عطا فرمائی ہے۔ اب دوسری شباہت ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ جناب الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے لیے پہنچتے ہیں، جس طریقے سے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال حج کے لیے پہنچتے ہیں۔ یہی صورتحال القائم علیہ السلام یحج کل سنہ، امام زمان علیہ السلام بھی ہر سال حج کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں حرف ہا میں اور حضرت خضر سے شباہت کے تذکرے میں یہ بات ہو چکی ہے کہ جیسے حضرت خضر علیہ السلام ویسے ہی امام زمان علیہ السلام، اور پھر آگے بھی اس سلسلے میں گفتگو آئے گی۔ تو چونکہ جناب محمد تقی موسوی صاحب شباہتیں ذکر کر رہے ہیں، تو اب چونکہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر طولانی ہے تو وہاں پہ بھی طول عمر کی شباہت ذکر ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی ذکر ہوئی ہے۔ وہاں پہ ان کے ہر سال حج کا تذکرہ ہوا ہے تو یہاں پہ بھی ہر سال حج کا تذکرہ ہوا ہے۔ اگلی شباہت الیاس علیہ السلام حرب من قومہ وغاب عنہم خوفا لما ارادوا قتلہ۔ جناب الیاس علیہ السلام بہت ہی عبادت گزار، بہت ہی صالح انبیاء میں سے تھے، اور قرآن مجید نے انہیں مرسلین میں سے قرار دیا ہے، یعنی صرف نبی نہیں تھے بلکہ رسول بھی تھے، جن کا تذکرہ ہم ابھی کریں گے۔ مگر اپنی قوم کے درمیان انہوں نے جب تبلیغ کرنا شروع کی اور ظلم و ستم سے روکنا شروع کیا، اور بہت سی دینی باتیں، شریعت کی باتیں، اپنے زمانے کی شریعت کے اعتبار سے جب انہوں نے بیان کیا تو قوم والے بگڑنے لگے، یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ آپ کو قوم سے بھاگنا پڑا، یعنی اپنے شہر اور وطن کو چھوڑنا پڑا، اس لیے کہ ان لوگوں نے ارادہ قتل کر لیا تھا۔ یہاں پہ وہی ذکر کیا جا رہا ہے، مختصر پوری داستان ہے کہ کیسے حضرت الیاس کو اللہ نے معمور کیا تبلیغ پر، اور پھر وہ اپنی قوم کے درمیان زحمتیں اٹھاتے رہے، کافی دنوں تک انہوں نے اذیتیں برداشت کی، اور جب انہیں قتل کی خبر ملی، کیونکہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا کاتب، وزیر کہہ لیں، کاتب، منشی، وہ حکیم آدمی اور چاہنے والا تھا جناب الیاس علیہ السلام کا۔ اس نے اپنی حکمت و دانائی کے ذریعے سے بہت سے مومنین کو قتل ہونے سے بچایا۔ تذکرہ پچھلے ہفتے یہ کیا جا چکا ہے کہ اس بادشاہ کی زوجہ بہت ہی بدکار عورت تھی، اور وہ مومنین کے اوپر، اپنے زمانے کے مومنین کے اوپر بہت ظلم ڈھایا کرتی تھی۔ اس کاتب حکیم نے 300 مومنین کی جان بچائی۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے دربار میں ملکہ کے پاس، بادشاہ کے پاس کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ کیے ہوئے تھا، اور اس نے مومنین کو بچایا بھی۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ یہ ملکہ ان کے قتل کا ارادہ رکھتی ہے تو پھر اس نے کسی طریقے سے حضرت الیاس کو خبر دی اور وہ شہر چھوڑ کر کے چلے گئے۔ 7 سال غیبت کا تذکرہ ملتا ہے کتابوں میں کہ 7 سال تک حضرت
الیاس علیہ السلام نے غیبت اختیار کی۔ یہاں پہ بھی اسی طرح سے شباہت دی جا رہی ہے کہ القائم علیہ السلام حرب من قومہ وغاب عنہم خوفا لما ارادوا قتلہ، کہ امام زمان علیہ السلام کو بھی اپنے زمانے کے ظالموں، خود بعض رشتہ داروں اور بادشاہ اور ظالموں کی طرف سے خطرہ تھا، اللہ نے ان کو حکم دیا اور وہ پردہ غیب میں چلے گئے۔ تو اب لفظ حربہ بھاگنے کے معنی میں ہم وہ ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ حکم خدا سے غیبت کی علتوں میں سے ایک جو علت بتائی گئی ہے وہ خوفاً من قتل ہی۔ تو یقیناً امام عادی طور پر اگر اس وقت لوگوں کے درمیان آ جائیں تو جیسے ہم آپ کے اوپر اسلحے کارگر ہوتے ہیں ویسے ایک جسم امام بھی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہمارے جیسا جسم ہے، ہمارے جیسے ہیں وہ، لیکن بھوک پیاس اور درد اور چوٹ لگنا اور قتل ہونا، یہ سب جو ظاہری آثار ہیں ایک جسم کے لیے، وہ اللہ نے ان کے لیے بھی رکھے ہیں۔ ان کو بھی بھوک لگتی، ان کو بھی پیاس لگتی، ان کو بھی درد، جی بقیہ امہ جیسے۔ تو اگر امام حکم خدا سے پردہ غیب میں نہ جاتے تو یقیناً انہیں قتل کر دیا جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ خداوند متعال نے سلسلہ ہدایت جو قیامت تک کے لیے جاری کیا ہے وہ اس کے اوپر آنچ نہیں آ سکتی، وہ ختم نہیں ہو سکتا کوئی بدل، اگرچہ یہ جملہ شاید بھدا ہو، صحیح نہ ہو، لیکن امام کو اللہ نے پردہ غیب میں بھیجا ہے، حکم خدا سے وہ پردہ غیب میں ہیں اور حکم خدا سے ظاہر ہوں گے۔ الیاس علیہ السلام غاب 7 سنین، یہاں ذکر ہے، لیکن امام زمان علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں صاحب کتاب ما ادری الی متی تطول غیبتہ، میں نہیں جانتا کہ امام کی غیبت کتنی طولانی ہوگی۔ آج 1185 سال 86 سال اب تک ہو چکا ہے، اور کب تک یہ جو ہے امام پردہ غیب میں رہیں، یعنی ولادت سے میں کہہ رہا ہوں۔ اگلی بات، الیاس علیہ السلام سکنا فی جبل وعر، وعر کہتے ہیں خوفناک اور بھیانک جگہ کو، یہاں پہ جبل پہاڑ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت الیاس علیہ السلام قوم والوں سے خوف میں بھاگے، وہاں سے ہٹ گئے، جلا وطن ہوئے، تو 7 سال تک آپ نے اس علاقے میں جو بھیانک ترین خوفناک ترین پہاڑی تھی اس کے اوپر اس کے اطراف میں چلے گئے، اور بادشاہ کو کسی طریقے سے کچھ حد تک پتہ بھی چلا، بعد میں افراد بھیجے لیکن وہ مر گئے، اور بہت سے حادثات تاریخ میں ذکر ہوئے ہیں۔ یہ جلد نمبر ظاہراً 13 یا 11 جو انبیاء علیہ السلام کے حالات زندگی پہ 5-6 جلدیں ہیں، ان میں سے ایک میں حضرت الیاس کے لیے 5-6 صفحہ تک ذکر ہوا ہے۔ اچھا، تو جناب علامہ مجلسی نے انبیاء کے جو حالات رقم کیے ہیں ان کی اس کتاب میں بھی، یعنی بہار میں بھی، اور حیات القلوب کی پہلی جلد میں بھی انبیاء کے حالات مفصل ذکر ہوئے ہیں۔ تو امام جناب الیاس علیہ السلام پہاڑی علاقے میں، وہ بھی خوفناک پہاڑی میں، تاکہ وہاں کوئی نہ پہنچ سکے، اور پچھلے ہفتے ذکر کیا گیا کہ آپ گھاس پھوس اور پتے وغیرہ کھا کر کے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور بہت سخت زندگی ہوتی، انسان ایک دم اکیلا، وہ بھی پہاڑی علاقے میں۔ نبی کو خوف نہیں ہوتا، وہ نبوت کی بنیاد پہ، لیکن عادی طور پر خوفناک جگہ پہ ہر ایک کو خوف طاری ہوتا ہے۔ امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ حکم امام عسکری علیہ السلام سے آپ نے بھی پہاڑی علاقے، خوفناک علاقے، وہ وادیاں جہاں پر لوگ کم جائیں، وہ صحرا جہاں پہ لوگ کم رہتے ہوں، وہاں امام نے حکم دیا تھا اور اس کے اوپر وہ عمل پیرا تھے۔ اس سے بھی پہلے ایک روایت میں ذکر ہوا ہے کہ کچھ دنوں تک، ظاہراً 30 سال تک، امام زمان علیہ السلام سامرہ کے بجائے مدینہ میں ہوا کرتے تھے، لیکن ان روایات کے اوپر جو ہے بہت زیادہ بھروسہ نہیں کیا۔ کون سی؟ یہ بعد والی میں نے بات ذکر کی ہے۔ یہاں پر خود امام بیان کر رہے ہیں، امام زمان علیہ السلام کی اللہ کے آخری نمائندے، یعنی مجھ سے پہلے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے خود مجھے وصیت کی تھی، وہ وصیت یہاں پہ ذکر ہوئی ہے۔ اس وصیت کا تذکرہ علی ابن محزیار احوازی کے حوالے سے نقل کیا جا رہا ہے۔ یہ کئی صفحات پر مشتمل روایت ہے، مفصل روایت ہے، جو
خود ذکر کریں المروی فی الکمال یعنی کمال الدین میں بھی یہ روایت ہے، والبہار 52ویں جلد بہار میں موجود ہے، تبصرۃ الولی سید ہاشمی بحرینی کی امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں کتاب ہے، اس میں بھی ہے وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں جن میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ کیا جی ابو محمد علیہ السلام احدا الیہ، توجہ سنیں کہ میرے بابا ابو محمد یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے احدا الیہ مجھ سے گفتگو کی ہے، مجھ سے عہد و پیمان لیا، مجھ سے کہا ہے، مجھے حکم دیا ہے کیا، ان لا اجاور قوما غضب اللہ علیہم، کہ میں اس قوم کے ہمراہ نہ رہوں، مجاورت اور پڑوسی نہ بنوں جس کے اوپر اللہ کا غضب رہا ہے۔ اس روایت کے آغاز میں اہل عراق کا تذکرہ ہے، اور اہل عراق غالباً شیعہ رہے ہیں، چاہنے والے رہے ہیں، اور خاص طور سے بصرہ اور کوفہ۔ لیکن اس کے باوجود امام یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ میرے بابا امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھ سے عہد و پیمان لیا ہے کہ لا اجاور قوما، ایسی قوم کے ساتھ نہ رہوں، ان کے ساتھ نہ اٹھوں، البتہ ساتھ اٹھنا بیٹھنا مراد نہیں ہے، یعنی ان کے پاس، ان کے قریب نہ رہوں، کہ غضب اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ غضبناک ہوا ہے، وَلَهُمُ الْخِزْيُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ اتنی سخت عبارت کہ اہل عراق کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بے عزتی ہے، عذاب ہے، ایسی قوم کے ساتھ کہ جس کے اوپر اللہ نے غضب نازل کیا، مجھے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ امام نے عہد لیا تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام زمان علیہ السلام سے۔ یہ علی ابن ابراہیم محضیار کہتے ہیں کہ 20 سال تک میں نے حج کیا، اس واسطے خاص طور سے، البتہ حج تو ثواب کے لیے انسان کرتا ہے، لیکن نیت میں یہ رہتا تھا کہ میں امام زمان علیہ السلام کو دیکھوں، علی ابن ابراہیم بن محضیار احوازی، جو براہم امام کے زمانے میں تھے، اور ملاقات بھی ہوئی ہے، اور دارالسلام میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ جنت المأویٰ وغیرہ میں بھی کیا گیا ہے، اور ان کا واقعہ مشہور بھی ہے اور تفصیلی ہے، غیبت کے زمانے میں۔ جی کہنا کہ 20 سال تک میں نے حج کیا، اور ہر دفعہ بہت لگن کے ساتھ دعا کرتا تھا، بہت چاہت کے ساتھ کہ امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، لیکن 20 سال میں ملاقات نہیں ہوئی۔ اگلے سال جب میں بہت زیادہ پریشان تھا، خواب و بیداری کے عالم میں تھا، کہ مجھے یہ آواز آئی کہ اے علی ابن محضیار، اس دفعہ حج کرنے کے لیے جاؤ اور تم اپنی مراد کو پہنچو گے۔ پورا واقعہ تفصیل سے ہے۔ بہرحال یہ گئے، حج کیا، مکے میں بہت روئے، مینا میں، مزدلفہ میں، مشہر میں، جگہ جگہ، لیکن کہیں ملاقات نہیں ہوئی۔ حج کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور ملاقات، یہ نہیں کہ دونوں ایک ساتھ ہو، یہ ضروری نہیں، اس لیے روایت میں اس طرح سے ہے۔ پھر وہاں سے وہ مدینے کی طرف نکلے وہاں زیارت کرنے کے لیے۔ جب امام سے ملاقات ہوئی، اس وقت مجھے یاد نہیں رہا کہ ظاہراً مکے ہی میں جب ملاقات ہوئی ہے، اور تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ طواف کرتے ہوئے، جی مکے میں طواف کرتے ہوئے کسی شخص نے میرا نام لیا اور وہاں سے آگے بڑھے، اور پھر جا کے ملاقات ہوئی، واقعہ پڑھنے لائق ہے۔ بہرحال وہاں پر جب ملاقات ہوئی تو امام نے اہل عراق کا تذکرہ ضرور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولا، ہم عراقیوں میں ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم بہت زیادہ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہمارے مخالفین کا ہمارے اوپر غلبہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس زمانے میں عراق میں مخالفین کا غلبہ تھا، وہ قوم جس کے اوپر خدا غضبناک ہے، جس کے لیے عذاب علیم ہے، اس زمانے کے لوگ کہ جو مخالفین اہل بیت تھے۔ تب امام نے براہ راست علی ابن محضیار سے فرمایا تھا کہ جس طریقے سے آج ان لوگوں نے تمہیں ذلیل و رسوا بنا رکھا ہے اور مقہور بنا رکھا ہے تمہیں، اس سے کہیں زیادہ تم لوگ انہیں مقہور کرو گے اور وہ ذلت کی زندگی گزاریں گے۔ اشارہ تھا رجعت کی طرف کہ امام زمان جب تشریف لائیں گے رجعت کے زمانے میں، تو یہ لوگ
مخالفین اہل بیت جنہوں نے شیعوں کے اوپر ظلم ڈھایا ہے انہیں زندہ کیا جائے گا، اور وہ بہت ذلت کی زندگی بسر کریں گے۔ بیان کیا جا چکا ہے کہ فضلہ تک کھائیں گے۔ تو اس روایت سے کوئی سوء استفادہ نہیں کر سکتا کہ آپ ہی لوگ امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں ذکر کر رہے ہیں اور عراق والے شیعہ رہے ہیں اور انہی کے اوپر غضب اور دردناک عذاب کا تذکرہ۔ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ اس زمانے سے تعلق ہے، علی ابن مہذیار کے زمانے سے تعلق ہے کہ جب مخالفین کا غلبہ تھا۔ وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْكُنَ مِنَ الْجِبَالِ إِلَّا وَأَرَهَا، امام عسکری علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نہ رہوں مگر پہاڑوں وغیرہ میں، اور وہ بھی کون؟ خوفناک پہاڑ، یعنی جہاں لوگ کم پہنچتے ہوں۔ وَمِنَ الْبِلَادِ إِلَّا قَفْرَهَا، اور ان علاقوں میں کہ جہاں پر چٹیل میدان ہو یا جنگلی علاقے ہو، قفر کے معنی دونوں آیا ہے۔ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ أَظْهَرَ التَّقِيَّ فَوَكَّلَهَا بِي، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تقیے سے کام لوں، یعنی کہ وہ پوشیدہ رہنا۔ امام کے اوپر حکم ہے تقیہ کا، ہمارے لیے بھی امام کے آنے تک تقیہ کا حکم ہے، لیکن موارد تقیہ جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فَأَنَا فِي التَّقِيَّةِ إِلَى يَوْمٍ يُؤْذَنُ لِي فَأَخْرُجُ، اور یہ حکم تقیہ میرے اوپر اس طریقے سے باقی رہے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ مجھے اذن نہ مل جائے اور میں ظہور نہ کروں۔ تو یہ علی ابن مہذیار سے امام زمان علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ ہے کہ جیسے جناب الیاس علیہ السلام پہاڑی علاقوں میں، وہ بھی وہ پہاڑ کی جو بہت زیادہ خوفناک ہوتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، ویسے ہی امام زمان علیہ السلام بھی ایسے علاقوں میں رہتے ہیں، لیکن مسلسل نہیں، بلکہ ہمارے پاس یہی ایک روایت نہیں، اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں کہ ہم آپ کے درمیان، حتیٰ یہاں روایتوں میں اس طرح سے بھی ذکر ہوا ہے کہ تمہارے گھر کی چٹائی اور بستر اور ان سب پہ بھی امام حاضر ہوتے ہیں اور تمہیں پتہ نہیں چلتا، اور مجلس وغیرہ میں تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي مَتَى يَكُونُ هَذَا الْأَمْرُ، یہ غیبت میں آپ کا رہنا کب تک آپ پردہ غیب میں رہیں گے؟ فَقَالَ إِذَا حِيلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ سَبِيلِ الْكَعْبَةِ، یہ روایت بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے اور اس سلسلے میں لوگ گفتگو بھی کرتے ہیں کہ 3 سال تک مسلسل اگر خانہ کعبہ کا حج نہ ہو، یعنی جیسے بھی کورونا کی وجہ سے ایک دم سے تو خیر بند نہیں تھا، لیکن اگر راستہ ایسا ہو جائے، کیونکہ امام کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ راستے ناامن ہو جائیں گے، اور یہ راستے صرف زمینی راستے کی بات نہیں ہو رہی ہے، دریائی راستے ہوں یا آسمانی راستے ہوں، یعنی جہاز وغیرہ بھی اس طرح سے، ٹرین اور وغیرہ سارے تو اس میں ناامن ہو جائیں گے، اور نتیجے میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب خانہ کعبہ کا حج نہیں کیا جائے گا۔ حیلہ، حائل ہونے کے معنی میں، حیلہ بینکم و بین سبیل الکعبۃ، واجتمع الشمس والقمر، یہ علائم میں سے ہے، واستدار بہم الکواکب والنجوم، اسی طریقے سے بہت زیادہ علامتیں کہ سورج اور چاند دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، سورج بھی نکلا رہے گا، چاند بھی جو ہے رہے گا، ستارے اور سیارے یہ سب بہت سے اکٹھا ہو جائیں گے۔ تو یہ بعض علامتیں جو اس طرح سے ذکر ہوئی ہیں، یہ اس لیے کہ اس وقت امام ظہور فرمائیں گے جب یہ ساری علامتیں پوری ہو جائیں۔ علامتوں میں ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ علامت 2 قسم کی، حتمی، غیر حتمی۔ حتمیات میں بھی 5 بہت زیادہ اہم ہیں کہ جن کو وعدے میں شمار کیا گیا، وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی، تو اگر یہ مانا جائے کہ وہ وعدے میں ہے، کیونکہ بعض نے وعدہ میں نہیں وعید میں اس کو ذکر کیا ہے، ممکن ہے ساری علامتیں ایک رات طولانی ہو اور اس میں ساری علامتیں، یا ایک دن طولانی ہو اور اس میں ساری علامتیں ظاہر ہو جائیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام سے اگلی شباہت یہ ہے کہ آپ نے مردے کو زندہ کیا۔ ایک نبی جن کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، الیسع، الف لام یہ سین عین، الیسع، یہ انہی کے زمانے میں تھے، جناب الیاس کے زمانے میں، ان کو زندہ کیا۔ دوسری روایت میں نے جناب یونس بن متہ،
ان کو زندہ کیا۔ یہاں پہ روایت یونس ابن متہ کے بارے میں ہے، اور صرف یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے 14 دن کے بعد، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ 6 پوری انہوں نے رضاعت کا زمانہ گزار دیا، یعنی ولادت کے بعد 2 سال تک دودھ پیا، اس کے بعد 7 یا کچھ ایسے تذکرہ ہوا 7 مہینہ، یا بہرحال ابھی یہاں پہ روایت میں جو ذکر ہوا ہے یونس کے لیے وہ 14 دن ہم اسی کو پڑھتے ہیں، کہ مرنے کے بعد ماں کو چونکہ مومنہ تھی اور ان کو جناب الیاس کے بارے میں سن چکی تھی، جب اسے پتہ چلا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے بیماری ہونے کی وجہ سے، تو گھر سے باہر نکلی، بچے کو لاش کو چھوڑا، اور پہاڑی علاقے میں جس طرف احتمال تھا، جہاں پہ گمان تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، وہاں پہ آواز لگاتی ہوئی پہنچی، اور آخر کار ملاقات ہوئی، آئے، اور پھر اس کے بعد جناب الیاس علیہ السلام نے جناب یونس ابن متہ کو زندہ کیا۔ شباہت کیا ہے؟ شباہت یہ ہے کہ ایک مردے کو جناب الیاس نے زندہ کیا، لیکن امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے ہزار مومنین کو زندہ کریں گے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ الیاس احی اللہ تعالی بدعائہ یونس النبی وہو صبی بعد 14 یوما من موتہ، 14 دن کے بعد میت 14 دن تک ویسے ہی پڑی رہی، اور ان کی ماں تلاش کر کے جناب الیاس کو لائیں، پھر وہ زندہ ہوئے، کما فی الحدیث، روایت میں یہ ذکر ہوا ہے۔ القائم علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام، یحیی اللہ تعالی ببرکتہ و دعائہ امواتا، کوئی تعداد ذکر نہیں ہوئی ہے، امام کی دعا سے، امام کی برکت سے بہت سے لوگوں کو زندہ کرے گا خداوند متعال بعد انقضاء سنین کثیرہ۔ وہاں تو 14 دن کے بعد، یہاں نہ جانے کتنے لوگ حضرت موسیٰ کے زمانے میں، حضرت رسول خدا کے زمانے کے، امام امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے، اور اس سے بھی پہلے جائیے اصحاب کہف، جن کا تذکرہ خود یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ بعد سنین کثیرہ من موتہم، نہ جانے کتنے سال گزر چکے ہوں گے، اور امام زمان علیہ السلام کی برکت سے، ان کی دعا سے ان لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ منہم اصحاب الکہف، 7 یا 8، جو اصحاب کہف ہیں، مومنین ہیں، موحدین ہیں، ان کو زندہ کیا جائے گا، امام کے ہم رکاب ہو کر کے وہ لوگ جہاد کریں گے۔ وَمِنْهُمْ 25 مِنْ قوم موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کی قوم کے 25 لوگ، ان کو حضرت امام زمان علیہ السلام زندہ کریں گے۔ الَّذِينَ يَقْضُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یہ ایک آیت کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ان کے چاہنے والے مومنین میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کو قضاوت کا حکم دیا گیا تھا، فیصلہ کرتے تھے، عدل و انصاف سے کام لیتے تھے، ان کو امام زمان علیہ السلام اپنے دور میں زندہ کریں گے۔ وَمِنْهُمْ یوشع وصی موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کے وہ وصی کہ جو آپ کی رحلت کے بعد وصی بنے ہیں، ورنہ زندگی میں حضرت ہارون ان کے وصی تھے، بڑے بھائی بھی تھے، رشتہ دار تو تھے ہی، اور وہ وصی بنے تھے، جانشین بنے تھے زندگی میں، لیکن اس کے بعد آپ کی زندگی کے بعد یوشع ابن نون، جن سے حضرت موسیٰ کی زوجہ نے جنگ کی تھی، وہ ان کو بھی امام زمان علیہ السلام زندہ کریں گے، حضرت یوشع کو۔ وَمِنْهُمْ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ، وہی حزقیل جن کا نام ہے، ان کو امام زندہ کریں گے۔ وَمِنْهُمْ سلمان الفارسی، وَمِنْهُمْ ابو دجانہ الانصاری، جناب سلمان فارسی بھی تشریف لائیں گے، اور ابو دجانہ انصاری امام کے، رسول خدا کے وہ صحابی ہیں کہ جو جنگ احد میں ٹکے رہے پیغمبر کے ساتھ، جب سارے بھاگ رہے تھے تو امام امیر المومنین علیہ السلام اور دوسرے شخص جناب ابو دجانہ انصاری، یہ پیغمبر کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ بعض روایتوں میں 12 لوگوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ 2 بزرگوار ہیں، امیر المومنین علیہ السلام اور ابو دجانہ انصاری، یہ لوگ نہیں بھاگے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَالِكٌ الْأَشْتَرِ، جناب مالک اشتر بھی، رواہ فی البحار وغیرہ عن الصادق علیہ السلام، یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اور
ایک روایت میں کسی میں 17 لوگوں کا اور تذکرہ ہے کہ جو اسی کوفہ کے ارد گرد دفن ہیں، ان کو بھی امام زمان علیہ السلام زندہ کریں گے۔ یہ وہ تعداد ہے جو خاص لوگ ہیں، ورنہ مومنین بڑی تعداد میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد زندہ ہوں گے، جن کے لیے پہلے بھی گفتگو کی جا چکی ہے کہ جیسے درخت وغیرہ اگتا ہے ویسے ہی ان کے جسم جو ہے اکٹھا ہوں گے اور وہ زندہ ہوں گے۔ وَيَأْتِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي حَرْفِ النُّونِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَمِنْ أَنْصَارِهِ أَيْضًا إِلْيَاسُ النَّبِيُّ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَأْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔ وہ یہ ہے کہ جناب الیاس بھی تشریف لائیں گے، وہ بھی زندہ تو ہیں، وہ بھی امام کے ساتھ ہوں گے۔ اس کی تفصیلات تھوڑا بہت میں نے لکھی ہے۔ پہلے تو یہ کہ حضرت الیاس علیہ السلام سورہ نام کی آیت میں 85 میں چند انبیاء کے نام بنام خداوند متعال ان کی مدح کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، اور اس طرح سے پھر ذکر ہوتا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، آیت نمبر 85 میں، کہ یہ جن کا نام لیا گیا کون؟ جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب الیاس، جناب عیسیٰ اور جناب الیاس۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل من الصالحین، سارے انبیاء صالح تھے، تو یہاں پہ کل من الصالحین چند لوگوں کا نام ذکر کر کے صالحین کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صالح سارے انبیاء تھے، نیکوکار سارے انبیاء تھے، سب نے واجبات کو پر عمل کیا، محرمات سے پرہیز کیا، صالح تو سبھی تھے، لیکن بعض لوگ بے پناہ صالح تھے، بے پناہ واجبات کی پابندی کرنے والے اور کثرت سے عبادت وغیرہ کرنے والے تھے۔ اس لیے خداوند متعال نے چند انبیاء کا تذکرہ نام بنام کرنے کے بعد کہا وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، واو نہیں ہے، كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یعنی یہ جن کا نام لیا جا رہا ہے یہ سب کے سب صالح تھے۔ حضرت عیسیٰ کی عبادت اور اطاعت مشہور ہے، حضرت زکریا کی، اسی طرح سے حضرت یحییٰ کی، کہ یہ لوگ بے پناہ عبادت گزار، اطاعت گزار اللہ کے بندے اور نبی تھے۔ ویسے ہی جناب الیاس، میں درس میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے عابد ترین بندوں میں سے تذکرہ جناب الیاس کا کیا ہے، اور عابد اس زمانے میں اسی شخص کو کہا جاتا ہے جو 10 سال تک عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ خاموشی اختیار کرتا تھا۔ دوسرے، اس سورہ میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ، اس کے بعد والی آیت میں حضرت اسماعیل کا، حضرت الیسع کا، حضرت یونس کا اور حضرت لوط کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو صالحین کے لفظ سے یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو دوسرے لفظ سے، وہ لفظ کیا ہے جی، عالمین کے اوپر ہم نے ان کو فضیلت دی ہے، یہ تذکرہ ہے اسی آیت میں، یعنی اس کے بعد والی آیت میں البتہ، کہ ان 4 نبیوں کا تذکرہ جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ کے ساتھ جناب الیاس کا تذکرہ کرنے کے بعد اب جناب اسماعیل، جناب الیسع اور جناب یونس کے تذکرے کے بعد حضرت حضرت یونس اور حضرت لوط کے تذکرے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو برتری دی ہے، عالمین پر برتری دی ہے۔ خوب، عالمین پہ برتری کے سلسلے میں تلک الرسل فضلنا والی آیت، اور بھی جو بنی اسرائیل کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں فضیلت کی بات ہے۔ یقیناً ہر نبی اپنے زمانے کا افضل انسان، اعلم انسان، برتر انسان ہوتا تھا۔ تو پھر یہ چند انبیاء کے تذکرے کے بعد افضل اور برتری دینے کا تذکرہ کیوں ہے، اور وہ بھی الگ کیا گیا ہے کہ ان کو صالحین میں سے قرار دیا گیا ہے، ان کو برتر قرار دیا ہے؟ تو جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر نبی صالح، ہر نبی برتر، ہر نبی اپنے زمانے کا عالم، لیکن بعض انبیاء کے اندر بعض خصوصیات ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے خدا نے الگ الگ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ کس سورہ میں، سورہ صافات کی آیت نمبر 123 میں حضرت الیاس کو رسولوں میں سے ذکر کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت الیاس صرف بندے خدا نہیں، نبی نہیں، صالح نہیں، بلکہ مرسلین یعنی رسولوں میں سے تھے۔
یہاں پہ ایک نقطے کی بات کہہ لیں کہ یہ ہے کہ جناب الیاس علیہ السلام 7 سال تک رسول ہونے کے باوجود تبلیغ نہیں کر رہے تھے، غیبت میں چلے گئے اور تبلیغ نہیں کر رہے تھے۔ کیوں نہیں تبلیغ کر رہے تھے؟ کیونکہ کس کے سامنے اپنے احکام، شریعت کے احکام اور دین کے احکام بیان کرتے، تبلیغ کرتے۔ نقطہ یہ کہ اگر حضرت الیاس علیہ السلام یا دوسرے انبیاء جو غیبت میں جانے کے بعد منصب نبوت پر فائز ہیں، منصب رسالت پر فائز ہیں اور تبلیغ نہیں کر رہے، پھر بھی وہ امام ہیں، پھر بھی وہ نبی اور رسول ہیں، تو ویسے ہی امامت میں بھی یہی بات ہے کہ امام اگر تبلیغ کر رہا ہے، مجمع میں ہے، لوگوں کے درمیان ہے، تب بھی وہ امام ہے، اور اگر کوئی اس سے مسئلے مسائل نہ پوچھے، گھر میں بیٹھ رہے، تب بھی وہ امام ہے۔ آیت اللہ میلانی قم میں ہوتے ہیں، میں ایک مرتبہ ان کی خدمت میں موجود تھا، تو امامت کی تعریف میں اور اسی سلسلے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو امام کے سلسلے میں گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ امام اور حجت خدا ہمارے یہاں من جانب اللہ ہے، یہ تو لا شک ولا ریب، پوری دنیا مل کر کے جیسے خدا کی وحدانیت سے پھر جائے، سب کافر و مشرک ہو جائیں، خدا کی خدائی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے ہی امام اور حجت خدا پوری دنیا جاہل ہو، پوری دنیا نا آشنا ہو امام سے، تب بھی امام کی امامت پر فرق نہیں پڑتا۔ ظاہری حکومت معیار نہیں ہے، ورنہ جو ہے کسی امام کو، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو چند مہینے، مولا کائنات کو 4 سال کچھ مہینے، بس امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا گیا تھا، لیکن امام اس سے پہلے شہید کر دیے گئے اس ملعون کے ہاتھوں۔ یہ ایک بات۔ دوسرے، خاص طور سے اس آیت کے اوپر گفتگو کرنا ضروری ہے، اگرچہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ سلام علی الیاسین، یہاں اس آیت سے پہلے جو بھی اِنَّهُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کی آیت ہے، اسی آیت کے بعد چند آیتیں ہیں کہ جس میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم کے پاس بھیجا، وہی جو میں نے ذکر کیا، پھر انہوں نے تبلیغ کی، یہاں تک کہ ان کے خلاف سازشیں ہونے لگیں اور آپ کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا پلان بنایا گیا۔ حضرت الیاس وہاں سے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد محسنین کا تذکرہ، آخرین کا تذکرہ، اور فوراً کہا جا رہا ہے، وہ کیا عبارت یہ ہے، سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ 3 تعریف کی جا رہی ہے، ایک تو اللہ کا سلام جناب الیاسین کے اوپر، لفظوں پہ غور کریے۔ ہم اسی طرح سے محسنین کو جزا دیتے ہیں، محسن کے لفظ استعمال کیا گیا، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ کون؟ ضمیر ہو پلٹ رہی ہے الیاسین کی طرف، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہاں پہ تفسیروں میں اختلاف ہے۔ ایک تو پہلے ہم اپنا نظریہ جو ہماری تفسیروں میں آیا ہے کہ سلام علی الیاسین، در حقیقت سلام علی آل یاسین ہے۔ یاسین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اللہ نے آل یاسین کے اوپر سلام کیا، یعنی اہل بیت طاہرین علیہ السلام پر۔ لیکن سنی تفسیروں میں بھی اور بعض ہماری تفسیروں میں بھی لفظی بحث کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ یہ سلام علی آل یاسین نہیں، سلام علی الیاسین ہے۔ الیاسین الیاس کی ایک لغت ہے، جیسے ایک کلمہ مختلف طریقے سے پڑھا جاتا ہے، خضر، خضر مختلف طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ویسے ہی یہ کہا گیا ہے کہ جناب الیاس علیہ السلام کی لفظ کیا، ایک مثلا جبرائیل، جبریل، جبرائیل وغیرہ، ویسے ہی جناب الیاس کے نام کی ایک لغت الیاسین ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر وہ جو ہم نے ابھی پہلے بیان کیا ہے وہ شامل نہیں ہوگا، الا یہ کہ تعویل کی جائے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جناب الیاس علیہ السلام کے باپ کا نام یاسین تھا، اور سلام علی آل یاسین اگر کہیں تب بھی حضرت الیاس علیہ السلام کے اوپر ہی سلام ہے، کیونکہ وہ یاسین کی آل اور بیٹے تھے۔ یہ دوسری وجہ بتائی گئی ہے۔ تیسری وجہ یہ بتائی گئی کہ نہیں، خداوند متعال نے حضرت الیاس کے اوپر صرف سلام نہیں بھیجا ہے، بلکہ ان کے اتباع کرنے والوں کے اوپر بھی سلام بھیجا ہے، اور یہ لفظ الیاسین در حقیقت مسلم سے مسلمین جیسے
یا اور نون کے ساتھ جمع کا صیغہ بناتے ہیں، ویسے ہی الیاس سے الیاسین جمع کا صیغہ بنایا گیا۔ جی جمع مذکر سالم جیسے ہوتا ہے حالت نصب و جر میں یا اور نون کے ساتھ، ویسے ہی جناب الیاس علیہ السلام کی جمع بنائی گئی ہے، اور اس سے مراد صرف حضرت الیاس علیہ السلام کے اوپر سلام کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے اتباع کرنے والے، ان کے شیعوں اور ان کے چاہنے والوں کے اوپر بھی سلام کہا گیا۔ خب یہ 3 تعویلیہ ہو سکتا ہے، اس طرح کی اور بھی توضیحات ہوں، لیکن روایات اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد سلام علی الیاسین در حقیقت سلام علی آل یاسین ہے، اور آل یاسین اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر لفظی طور پر نہیں، اور ایک بحث میں بیچ میں مجھے یہ پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا کہ بعض نے کہا کہ ان آیتوں کا تعلق الگ ہے، اور ما قبل کی آیتیں حضرت الیاس سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہاں سے سلام علی الیاسین یہ جناب الیاس نہیں بلکہ یاسین، اور پھر اس کے بعد ان کو محسنین میں سے اور ان کو عباد مومنین میں سے شمار کیا گیا، یعنی جملہ یہاں سے الگ ہے۔ لیکن اکثر کا کہنا نہیں، یہ جملہ ما قبل سے تعلق رکھتا ہے، وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ جناب الیاسی کا تذکرہ ہے، اور 3 تعویل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ لیکن ہماری تفسیروں میں اس سے مراد آل محمد علیہ السلام ہے، اگر لفظی طور پر بھی ثابت نہ ہو، معصومین نے جو فرمایا ہے وہ ہم اسے تفسیر کے بجائے تعویل کہہ سکتے ہیں، آل محمد ہی اس سے مراد ہے۔ بس کرتے ہیں، صلوات محمد و آل محمد۔